کینیڈا نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ٹاپ 25 خواتین کی فہرست جاری کی ہے، جس میں ایک پاکستانی نژاد کینیڈین خاتون ماریا ابرار کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ٹاپ 25 خواتین کی اس فہرست میں ماریا ابرار 10ویں نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور یہ فہرست ری ورک نامی ادارے کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جو کہ مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ لرننگ کنٹینٹ پروڈیوسر ادارہ ہے۔ ماریا ابرار پاکستانی ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں اور گزشتہ 14 برس سے اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ 2021 سے یہ میٹا ریالٹی لیبز جو ہیں ٹورنٹو میں، وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے اداروں میں کام کیا ہے، ویون میں، ٹرولیو میں، اولیور سولوشنز میں، کئی بین الاقوامی ادارے ہیں جن کے ساتھ یہ وابستہ رہی ہیں، اور پاکستانی نوجوان خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں ماریا، جو کہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں یا کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں قسمت آزمانا چاہتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماریا، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت مبارک ہو آپ کو، یہ جو لسٹ شائع ہوئی ہے اس کے اندر آپ شامل ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے سفر کا ذرا بتائیے کہ کیسے آپ کا یہ سفر شروع ہوا کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں، ڈیٹا سائنٹسٹ بننے میں آپ کا جو انٹرسٹ تھا وہ کیسے تھا، کن کن مراحل پر سفر کرتے ہوئے آپ یہاں پہنچی؟ تھینک یو سو مچ مجھے شو میں انوائٹ کرنے کا۔ آئی تھنک سفر کافی لمبا تھا۔ اسٹارٹ سے ہی ماما ابو نے بہت زیادہ پڑھائی پہ فوکس رکھا، اور ایجوکیشن کمز فرسٹ، اور وہ مینٹیلٹی رہی ساری زندگی۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بیکن ہاؤس میں او لیولس کیا، اس کے بعد گلوبل سسٹم آف انٹیگریٹڈ اسٹڈیز میں اے لیولس کیا، پھر فاسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا جہاں پہ میں نے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کیا، اور پھر اس کے بعد گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی 1 منتھ کے اندر اندر مجھے ٹیلنور پاکستان میں جاب مل گئی۔ آئی تھنک وہاں سے کیریئر کا آغاز ہوا، اور وہ کافی اچھا آغاز تھا میرے کیریئر کا۔ وہیں سے پھر ڈیٹا انالیٹکس، ڈیٹا سائنس اور اس کا شوق سٹارٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ناس سے، جب میں آفس بھی جاتی تھی اور شام کو ماسٹرز ایجوکیشن بھی لے رہی تھی، وہ بھی ابو کے کہنے پہ کیا، اور پھر اس کے بعد پھر وہاں سے پھر جائز پاکستان میں جاب ہو گئی۔ اراؤنڈ 11 ایئرز پاکستان میں کام کیا، اور اب لاسٹ 3 ایئرس سے میں کینیڈا میں ہوں، اور اب کینیڈا میں ڈیٹا سائنس میں ہی کام کر رہی ہوں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو اچھا یہ بتائیں ماریا کہ سافٹ ویئرز میں اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کی اور تو بڑی فیلڈز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ نے کیوں سلیکٹ کیا خاص طور پہ؟ آئی تھنک مجھے شروع سے ہی انٹرسٹ تھا ڈیٹا کا، نمبرز کا، میتھس کا، کمپیوٹر سائنس کا، اور میرا وہیں سے انٹرسٹ اسٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد پھر جب میں فیلڈ میں انٹر ہوئی تو تب میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر انٹر ہوئی تھی، اور تب میں ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں تھی، لیکن تبھی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میرا زیادہ تر رجحان ٹورڈز ڈیٹا اور انالیٹکس ہے، جس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس میں فردر ایڈوانس ایجوکیشن لینی چاہیے، جو کہ میں نے ماسٹرز کیا تھا پھر، اور پھر وہیں سے پھر آئیڈیا ہوتا گیا کہ میں آگے بڑھتی گئی، اور پھر اوبویسلی اپرچونیٹیز بہت امیزنگ ملی مجھے جاز میں، اور پھر یہاں پہ کینیڈا میں بھی، اور وہ پھر پروفائل بنتی رہی اور ایکسپیرینس آتا گیا، اور پھر آج یہاں پر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو لسٹ ہے ٹاپ 25 فیمیلز کی، یہ لسٹ جو ہے اس میں کون کون سی خواتین جو دیگر خواتین ہیں وہ شامل ہیں؟ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اس لسٹ میں شامل ہونے کا؟ اور جو ٹاپ پہ خاتون ہیں وہ کون ہے؟ ذرا ان سے بھی تو ذرا کمپیریزن کریں نا، دیکھیں کب آپ ان کو بیٹ کر رہی ہیں۔ ہم نے تو اب یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ آپ نمبر 1 پہ آئیں گی اگلے سالوں میں انشاءاللہ۔ نہیں، اللہ کرے پاکستانی اور بھی ڈیٹا سائنٹسٹ اس لسٹ میں آئے۔ میرا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اور ڈیٹا سائنٹسٹ کو لے کر آؤں، اور پاکستانی آئے میرے ساتھ اس لسٹ پہ۔ اس کا کرائٹیریا ایز سچ آپ نامینیٹ کیے جاتے ہو، مجھے خود نہیں آئیڈیا تھا کہ میں نامینیٹ ہو رہی ہوں۔ میرے 1-2 انٹرویوز کیے تھے ری ورک نے، لیکن وہ انہوں نے میرے کسی سیمینار کی وجہ سے کیے تھے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ میرا اس لسٹ میں نام ڈالیں گے۔ اور آئی تھنک وہ ان کا اپنا کی کرائٹیریا ہوتا ہے، جس کی بیسس کے اوپر وہ آپ کی پروفائل دیکھتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے باقی لسٹ میں جو باقی امیزنگ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں ان سب سے بھی اسی طرح انہوں نے ان کے نام بھی ایسے ہی آئے تھے۔ اس کے علاوہ اس لسٹ میں جو کچھ ایسی بھی بہت امیزنگ خواتین ہیں جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، اور ان کی ہر ایک کی اپنی یونیک سٹوری ہے، ہر ایک کی اپنے یونیک چیلنجز ہیں، اس کے حساب سے سب نے کافی امیزنگ اپنی جرنیز کی ہوئی ہیں۔ لیکن مجھے جب تک لسٹ میں نام نہیں آیا تھا تب تک مجھے پتا تھا کہ میں نامینیٹ ہو رہی ہوں یا کرائٹیریا میں آ رہی ہوں یا اس قسم کی کسی بھی نیوز کا۔ صحیح۔ تو آپ اتنے عرصے سے اب وہاں پر بھی کام کر رہی ہیں، پاکستان میں بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے۔ دونوں ممالک میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی اگر ہم بات کریں یا ٹیکنالوجی کا جو لینڈسکیپ ہے اس کے اوپر بات کریں تو کیا فرق ہے، اور پاکستان کو کتنا آگے ابھی جانا ہے؟
मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में पाकिस्तान में जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया उस हिसाब से मुझे पाकिस्तान में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं ऑलरेडी। हम पाकिस्तानी बहुत आगे हैं और हम ऑलरेडी अगर हम इसी मेहनत को करते रहे आगे जाके तो हमारा बहुत ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल है। मुझे जो सबसे बड़ा शौक कनाडा में आके लगा था वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर पाकिस्तान में इस लेवल पे काम हो रहा है तो कनाडा में भी इस लेवल पे काम हो रहा होगा, लेकिन वो लेवल डिफरेंट इस लिहाज से था कि वो लोग अगेन कंपनीज डिफरेंट थी। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया, मैं पाकिस्तान में एक एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशन में काम कर रही थी, तो उस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी उस तरह का डिफरेंस था। लेकिन ये हरगिज़ चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी थी या टैलेंट की कोई कमी थी। मेरी बहुत अमेजिंग टीम थी पाकिस्तान में भी और मैं कनाडा में भी बहुत अमेजिंग टीम थी, तो वो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अगर सारे मेहनत करें और सारे गोल रखें और उसी पे फोकस करें, पाकिस्तान भी काफ़ी आगे पहुंच रहा है। तो अगर इदारे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे तालीमी इदारों में जो कंप्यूटर साइंस के हवाले से जो तालीम दी जा रही है वो किस लेवल पर है दुनिया से अगर कंपेयर करें उसको तो? देखिए, मेरी पूरी एजुकेशन पाकिस्तान में हुई है। मैंने अपना फास्ट से बैचलर्स किया, नर्स से मास्टर्स किया और मैं पाकिस्तान से निकली हूँ तो मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप एडिशनल क्वालिफिकेशंस लें या आप एडिशनल सर्टिफिकेशंस लें, क्योंकि उनके लिए मेरी वो एजुकेशन वाज इनफ। तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग इंडिकेशन कि हमारी पाकिस्तानी एजुकेशन स्पेशली फास्ट और नर्स का कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, डेटा प्रोग्राम काफ़ी अमेजिंग है। और उसी बेसिस के ऊपर जो अगर तो मेरा कोई कंपैरिजन लेवल है नहीं क्योंकि मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की नहीं हुई, लेकिन अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ का भी लेवल देखें तो वो भी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें एजुकेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और पाकिस्तानी इन सेल्फ पाकिस्तानी अगर मैं कंपेयर करूँ विद द रेस्ट ऑफ द नेशनैलिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं और आपको वो चीज़ नज़र आती है जब आप बाहर के मुल्क में आके काम करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात ये भी मेंशन की थी कि आप चाहती हैं कि बाकी डेटा साइंटिस्ट और ख़ासतौर पे ख़वातीन जो हैं वो भी इस फील्ड में आएँ और आप उनको फैसिलिटेट करें, तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? उसके लिए एक चीज़ तो ये, मुझे खुद वैसे पर्सनली इस बात का आइडिया नहीं था कि मैं कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकती हूँ या कितना इंस्पायर कर रही हूँ जब तक ये सारा लिस्ट में नाम नहीं आता। तो अब रिसेंटली आई रीच्ड बैक टू माय यूनिवर्सिटी अलुमनाई कि अगर मैं सेशंस दे सकती हूँ या किसी को वैसे हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ आई एम हियर टू हेल्प। उसके अलावा मैं वैसे ही 1-to-1 मेंटरशिप कर रही हूँ ऑलरेडी, लेकिन वो एक बहुत छोटे स्केल पे कर रही थी। जो लोग जिन लोगों का मेरा ऑलरेडी पता था पहले से ही, उनसे मैं बातचीत करके उनको जॉब ढूंढने में या उनको वैसे ही मेंटोर करने में हेल्प करती थी। लेकिन अब विद पास्ट 2 वीक्स में जो कुछ हुआ उसके बाद फिर आई एम प्लानिंग टू डू इट ऑन अ बिगर मैसिव स्केल, जिसमें फास्ट और नस के साथ काम करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहाँ पे बैचेस हैं उनके साथ उनको ट्रेन या उनको एडवाइसेस या मेंटरशिप करना ऑन अ बिगर लेवल। ये मेरा नेक्स्ट प्लान है इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपके प्लान्स में आपको कामयाब करें। बहुत सारे लोग अब आपको कांटेक्ट करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के इंटरव्यू को देखने के बाद और वो सब सोच रहे होंगे कि भाई कनाडा में तो बहुत डॉलर मिलते हैं, हमने सुना है, तो बस अब हमें मेहनत करनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है और इस फील्ड में नाम बनाना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मारिया अब्रार हमारे साथ मौजूद थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं और जो दुनिया की ख़वातीन हैं उसमें इनफैक्ट टॉप 10 में शामिल हैं।